الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، دنیا میں ہر انسان کا کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد متعین کرتا ہے. کوئی ڈگری حاصل کرنا اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، کوئی مکان بنانے کو اپنا مقصد بنا کر جی رہا ہے، کوئی نکاح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، کوئی نوکری کے سلسلے میں اپنا مقصد بنا کر جی رہا ہے، کسی نے نکاح کو اپنا مقصد بنایا، کسی نے دوستی کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہے، کوئی ایسے ہیں جنہوں نے دشمنی کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہے کہ اس سے تو بدلہ لے کر رہوں گا، اسی لیے جی رہے ہیں. تو ہر انسان اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنا کر جیتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو نہیں بناتے، عام طور پر بیوقوف ہوتے ہیں، ورنہ جس کے اندر تھوڑی عقل ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد بناتا ہے. اور پھر آدمی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ مقصد اسے اپنی طرف حرکت کرنے، محنت اور جہد مسلسل کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس کے حصول کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، تگدوں میں لگا ہوا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں رہ کر مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ جاتے ہیں، شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، کبھی ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں. 1 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں بلکہ 20 اور 25 سال تک بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے خاندان والوں سے تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں. کیوں صاحب؟ مقصد حاصل کرنا ہے. ایک صاحب ہمارے جان پہچان کے ہیں، کافی مالدار ہیں، بہت پراپرٹی ان کے پاس ہے، اور ایک تقریباً 25 سال سے باہر رہتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ صاحب اب کب تک رہو گے، آ جاؤ واپس. تو وہ یہ کہنے لگے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر باہر ہے تو بیٹی کو رشتہ اچھا آئے گا، باپ اگر باہر ہے تو بیٹی کو رشتہ اچھا آئے گا. اس کے لیے باہر جا کر مصیبت میں ہیں، بیماری ہے، مسائل بہت ہیں، اس کے باوجود بھی وہیں ٹکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد کی تکمیل کے لیے مصیبت اپنے آپ پر جھیل رہے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے کہ جو مقصد زندگی بناتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس کے سلسلے میں جتنے مسائل آتے ہیں، اس کو حاصل کرنے میں جتنی پریشانی آتی، اسے آدمی خوشی سے جھیلتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے مقصد بنائے. ایک زندگی کا مقصد خالق کائنات نے انسان کو دیا ہے. جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بنایا، جو انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس نے انسان کو ایک زندگی کا مقصد دیا ہے. وہ ہے کہ اللہ کے لیے جینا، اس رب کے لیے جینا جس نے پیدا کیا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مر مٹ جانا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کمانا اور خرچ کرنا. ایک مقصد زندگی خالق کائنات نے ہم کو دیا ہے. اسی کو قرآن پاک میں مختلف جگہ مختلف انداز سے بیان کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری رضا حاصل کرو، ہماری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے. ہم نے اس لیے تم کو پیدا کیا ہے. تو ہم جو دنیا میں پیدا ہوئے اس کا اصل جو مقصد زندگی وہ رب کی رضا ہے. اور رب کی رضامندی حاصل کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا. اگر وقت آئے مال لگانے کا مال لگا دیں، جان لگانے کا جان لگا دیں. یہ اصل مقصد زندگی ہے. یہ جو ہم نے بنایا دکان، مکان، شادی، کاروبار، یہ ضروریات زندگی، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. یہ ضروریات زندگی مقصد زندگی نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی.
لیکن انسان ایک مرتبہ پیدا ہوا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والا ہے۔ مکان بہت عمدہ بنا لیا، شادی بہت عالیشان ہم نے کر لی، بہت بڑی ڈگری ہم نے حاصل کر لی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ڈگری اسی دنیا میں فائدہ دینے والی ہے، مکان اسی دنیا میں فائدہ دینے والا ہے، لیکن انسان جب یہاں سے نکلے گا اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف، وہاں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ اتنا دھتکار دیا جائے گا انسان کو ان مقاصد سے جس کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے۔ بیوی اس کے ساتھ خبر میں آ کے سونے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بیٹا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ باپ کی خبر کے پاس جا کر کھڑا رہے۔ باپ اگر بیمار ہو جائے تو بیٹا جس کے لیے جیے ہیں وہ بازو بیٹھ کر دوا دارو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اصل کام آئے گی کون سی چیز جو مرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز دل و دماغ میں بٹھائی تھی، لہذا زندگی کا انداز ان کے بدل گیا تھا۔ وہ جیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، مرنا بھی چاہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، مال کماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، خرچ بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، دوستی کرتے اللہ کی رضا پر، دشمنی کرتے اللہ کی رضا پر، جینا مرنا سب اللہ کی رضا پر، اس لیے کہ مقصد زندگی دل و دماغ میں بٹھا دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے، لہذا اتنا اس پر لگے تھے، اتنا اس پر کاربن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کو نیچے گنا کر قتل کرنے ہی والے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ اب میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو کم سے کم تھوک ہی دوں ان کے منہ پر، اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا، کم سے کم اتنا تو کر لوں۔ آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور اسے قتل جب کرنے کے ارادے میں تھے، پیچھے ہٹ گئے تو اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، بھائی آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو تو اور بے دردی سے مجھے مارنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں نے آپ پر تھوکا ہے۔ تو انہوں نے وہ جواب دیا جو ایک مومن کا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مار رہے تھے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنے انتقام کا جذبہ نہیں تھا، لیکن جب تو نے تھوکا تو وہ غصے کی وجہ سے اپنے انتقام کا جذبہ آ گیا۔ ہم مارتے اللہ کے لیے، اپنا انتقام لینے کے لیے نہیں، اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنا ان کے اندر بس گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، غزوہ بدر میں اسلام نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے تھے، ایک زمانے کے بعد اسلام میں آ گئے بیٹے۔ رات میں بیٹھ کر بات چیت ہو رہی تھی تو والد صاحب سے بیٹے نے کہا، ابا جان غزوہ بدر میں آپ ایک سے زائد مرتبہ میرے نشانے پر آ گئے تھے، باپ کا رشتہ خیال آیا اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا، اگر تو میرے نشانے پر ایک مرتبہ بھی آ جاتا سب سے پہلے تیری گردن اڑاتا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے۔ اتنا وہ آگے بڑھ گئے تھے مقصد زندگی کو سمجھنے میں، اس کو حاصل کرنے میں، بلکہ اتنا ہمارا مزاج الٹا ہے۔ ہم نے دنیا کو مقصد زندگی بنایا، لہذا دین پر بھی چلتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے۔ بعض کاروباری لوگ فجر کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے گراہک اچھا ہو جائے گا۔ وہی ذکر پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے جس سے بچی کی شادی جلدی ہو جائے گی، وہی ذکر پوچھتے ہیں جس سے گھٹنوں میں سے درد ختم ہو جائے گا، جس سے بیماریاں ختم ہو جائے گی، وہی اعمال پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں مگر وہی صورت پڑھیں گے جس سے ہماری مصیبت حل ہوگی۔ تو ہم دین پر بھی چل رہے ہیں کیوں؟ دنیا حاصل ہو جائے، اس لیے کہ دل میں مقصد زندگی دنیا ہے، اور وہ دنیا پر بھی چلتے تھے دین حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا بھی کام کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ کاروبار پیسہ کمانا نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے اس کاروبار سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ایک صحابی نے دکان کھولی، تجارت کی، منڈی میں دکان کھولی، اچھا کاروبار ہونے لگا، اچانک دکان بند کر دی۔ کسی نے کہا کہ صاحب اچھی دکان چل رہی تھی، اچھا کاروبار آپ کا چل رہا تھا، دکان کیوں بند کر دی؟ کہا میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ پوچھا کیا مقصد؟ کوئی شادی تھی، کوئی مکان بنانا تھا، کوئی فارم ہاؤس خریدنا تھا، کیا مقصد تھا؟ کہا میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فضیلت سنی تھی۔ میرے نبی نے کہا ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی آدمی تاجر تجارت کرتا ہے، کوئی گاہک کسٹمر اس کے پاس آ جائے اور کوئی چیز خرید کر لے جائے، اس کے بعد واپس لا کر دے دے، دکاندار تاجر خوش دلی سے اسے واپس لے لے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کو یہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ فضیلت میں نے سنی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے دکان کھولی تھی، اس کے حصول کے لیے تجارت میں نے شروع کی تھی۔ کل ایک آیا تھا بیچارہ گاہک اور کسٹمر، اس نے آ کر میری دکان سے ایک چیز خریدی، واپس لا کر مجھے دے دیا، تو میرا مقصد حاصل ہو گیا، دکان میں نے بند کر دی۔
تو اتنا ان کے دل و دماغ میں مقصد زندگی رس بچ چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا بنانا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے بار بار مقصد زندگی انسان کو یاد دلایا، اور پھر مثال کے لیے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پر مقصد زندگی طے کرنے میں اور جان اور مال سب اللہ کی رضا پر لگانے کے لیے بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بچپن کے واقعات، اور پھر ان کے ماں باپ سے اور خاندان اور ملک سے جو مخالفت، آنکھ میں ڈالنے کا واقعہ، پھر ان کی بیوی کے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا واقعہ، بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ، یہ سب اللہ نے قرآن پاک میں یا تو اشارتاً ذکر کیے ہیں، یہ تفصیل سے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے یہ ہے مقصد زندگی کہ جب وقت آیا ماں اور باپ دیا، وطن کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آیا کہ لے جا کر چھوڑ دو اپنی بیوی اور اس لڑکے کو، جو بہت دعاؤں کے بعد، بہت تمناؤں کے بعد اللہ نے دیا، ایک عظیم نعمت۔ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے میں اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کہا اس لڑکے کو بھی لے جا کر ایسے میدان میں چھوڑ دو جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، ہر طرف موت کا خوف ہی خوف ہے، پانی کا کوئی خطرہ نہیں اور غذا کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، جانور تک وہاں نہیں رہتے ہیں، وہاں لے جا کر چھوڑ دو، فوراً تیار ہو گئے۔ کیوں سوال نہیں کیا؟ اس لیے کہ آدمی جب اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو کیوں سوال، یہ کوشچن مارک نہیں جانتا ہے، وہ بس حکم آیا فوراً مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی حکم آ گیا فوراً اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہوئے، لے جا کر چھوڑ دیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ بیوی بچے کو اطلاع نہیں دینا ہے، بس چھوڑ کر واپس آ جانا ہے۔ تو ان کو اشارتاً بھی کچھ نہ کہا، چھوڑا، میدان میں پلٹ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، کہا یہاں آپ کو چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا، واپس پلٹ گئے۔ بیوی نے کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں سرتاج؟ کوئی جواب، کوئی ناراضگی، کوئی خطا، کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی، ارے ہمارا خیال نہیں، کم سے کم بچے کا تو خیال ہو، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے۔ بیوی فوراً سمجھ گئی شاید اللہ کا حکم ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے لیے جینا مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے، تو فوراً بیوی نے کہا اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں، سر سے اشارہ کیا، فوراً بیوی پیچھے ہٹ گئی، کہا جس اللہ نے آپ کو آگ میں محفوظ رکھا ہمیں یہاں اللہ محفوظ رکھیں گے، جائیے آپ اپنے اللہ کے حکم اور ان کے مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں لگے رہیے، ہم بھی اسی کے حصول کے لیے یہاں صبر سے جمے رہیں گے۔ تو پھر وہاں صبر سے جمے رہے، پھر حکم آیا بیٹے کو ذبح، سوال نہیں کیا کہ کیوں بیٹے کو ذبح کریں، کیا فائدہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن فوراً تیار ہو گئے۔ اور جب بیٹے سے کہا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، لڑکے نے فوراً کہا، باپ نے کہا بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو لڑکے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کا آپ کو حکم ہوا فوراً کر گزریے، یقیناً انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، یعنی آپ کی مدد کرنے والا رہوں گا، مخالفت آپ کی نہیں کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا آپ کے حکم اور اللہ کے حکم اور آپ کے مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ ہے اصل مقصد زندگی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں جو قربانی ہے وہ گوشت کے لیے نہیں ہے، وہ نام و نمود کے لیے نہیں، اسی جذبے کو دل میں پیدا کرنے کے لیے، یہی مقصد زندگی اپنا بنانے کے لیے کہ جینا مرنا ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جیسے حضرت ہاجرہ نے کیا، جیسے اسماعیل نے کیا، ایسے جینا مرنا، یہی زندگی، یہی کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سال میں ایک مرتبہ قربانی ہم پر اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ لہذا اگر اس جذبے کے ساتھ اگر قربانی دیں گے، اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پس منظر اور اس مقصد کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر قربانی دیں گے تو پھر اصل قربانی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اب قربانی کا مرحلہ آتا ہے، جانور کی خریداری ہوتی ہے، کچھ باتیں اس سے متعلق، ایک سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ وہ جانور کی شکل و صورت، اس کی گوشت، اس کے موٹاپے کو دیکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھنے والے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہتے ہیں نہ تمہارا گوشت وہاں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو قربانی کا معاملہ صرف اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اس میں نام و نمود زیادہ داخل ہوا ہے۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی، اللہ نے بہت سے احکام قرآن میں بیان کیے، لیکن اخلاص کا جو پہلو اور ریاکاری سے بری ہو کر قربانی دینے کو اللہ نے جیسے قربانی کے مسئلے کو بیان کیا، کسی اور حکم اور کسی اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو ایسے بیان نہیں کیا۔ جیسے کہنا کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ دل کا جذبہ پہنچتا ہے۔ نماز میں نہیں کہا، حج کے بارے میں یہ نہیں کہا، قربانی
نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتے تھے کہ وقت آئے گا لوگ قربانی نام و نمود کے لیے دیں گے، ہمارا جانور ایسا ہو کہ بستی میں کسی کا نہ ہو، خاندان نہ ہو۔ اس جذبے سے آپ اگر 1000 بھی قربان کر دیں منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایک معمولی جانور اگر جس میں عیوب نہ اللہ کے لیے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز اپنی نیت کو خالص بنانا ہے، اس کے اندر ریاکاری بالکل نہ ہے۔ ایسے جانور ہرگز نہ خریدیں، ایسی جگہ جا کر جو بولی لگائے جاتے ہیں، شہزادے کا نام رکھتے ہیں، بادشاہ کا نام رکھتے ہیں، پٹھان نام رکھتے ہیں، ایسے جانور اگر خریدیں گے تو وہ دل میں یقیناً ریاکاری کا جذبہ آئے گا۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ ریاکاری بالکل نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کے اندر عیب نہ ہو۔ ہر جانور کے عمر طے ہے اس کی، بکرا اگر ہے تو 1 سال، اور بھینس بیل ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال۔ اس میں اگر ایک دن کی بھی کمی ہوگی تو وہ قربانی نہیں چلے گی۔ اب اس کی پہچاننے کی علامتیں ہیں، سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے گر کر بڑے آ جاتے ہیں۔ بکرا اگر 1 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے کے دانت بڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بیل وغیرہ میں 2 سال کے بعد اس کے دانت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہیں، لیکن آج کل جو ہے صرف اس علامت پر بھروسہ کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ نقلی دانت بھی فٹ کر رہے ہیں لوگ۔ اتنا دنیا کو مقصد بنایا لوگوں نے کہ ہماری عبادت خراب کر رہے ہیں چند کوڑی کمانے کے لیے۔ تو لہذا تحقیق کر کے ہم لیں، ایسے آدمی کو ساتھ لے جائیں جو اس کا تجربہ رکھتا ہے، ورنہ بہت کاروباری لوگ تو وہ تو کاروبار مقصد بنا دیا انہوں نے، دھوکہ دہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا تحقیق کر کے لیں، ایسے آدمی کو لے جائیں جو اس کا تجربہ رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے جانور لاتے ہیں جن کی دکھنے میں عمر لگتی نہیں ہے، لہذا تحقیق کر کے ہم لیں۔ ایک دن بھی اگر کم ہو تو نہیں چلے گا۔ البتہ مینڈھا جو ہوتا ہے جس میں بال زیادہ ہوتے ہیں، وہ جو مینڈھا ہوتا ہے وہ اگر 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ ہے لیکن سال سے کم ہے، دکھتا 1 سال کا ہے تو وہ چل جائے گا۔ البتہ جو بکرا ہوتا ہے وہ اس کا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ایسے عیب نہ ہو جانور میں، یعنی دم اس کی کٹی ہوئی ہے اور کان اس کا کٹا ہوا ہے اور پیر بالکل ناکارہ ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، تو یہ عیب دار جانور نہیں چلے گا۔ کوئی بھی عضو اگر 1/3 سے زائد کٹا ہوا ہے تو وہ نہیں چلے گا، 1/3 یا اس سے کم کٹا ہے تو چل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دم کسی کی اگر 9 انچ ہے، مثال کے طور پر 9 انچ اگر کسی کی دم ہے، اس میں سے اگر 3 انچ کٹی ہے تو یہ 1/3 ہے، چل جائے گا۔ 3.5 انچ کٹی ہے، 1/3 سے زیادہ ہے، 1/3 اس سے زائد ہے، یہ جانور نہیں چلے گا۔ تو اگر کوئی عضو کٹا ہوا ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، 1/3 ہے، اس سے کم کٹا ہے چل جائے گا، اس سے زائد ہے تو نہیں چلے گا۔ ایسے ہی لنگڑا اگر ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ بالکل چل نہیں سکتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر لنگڑا ہے لیکن وہ پیر ٹیک کر چلتا ہے، جو پیر پر زخم ہے اسے اگر چلنے میں استعمال کرتا ہے تو چل جائے گا۔ ایسے اندھا اگر جانور ہیں تو وہ بھی نہیں چلے گا، یا اس کی بینائی 1/3 سے زائد اگر چلی گئی کسی آنکھ کی بینائی، وہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کیسے معلوم ہوتا؟ اس لائن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، وہ اندازہ کر لیتے ہیں اس کی آنکھ میں کتنی روشنی ہے کتنی نہیں ہے، لہذا ان کے رائے مشورے سے اس چیز کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ چلتا ہے، بہت سے لوگ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے اسے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے بالکل۔ جن جن پر قربانی واجب ہے ان سب کی طرف سے آپ ایک بکرا دیں یا ایک حصہ ملیں، لیکن ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے ہوگا، اس کا جواب دوسری حدیثوں کی روشنی میں واضح ہے۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ تھا کہ جن کے پاس کسی گھر میں کسی پر قربانی واجب نہیں تھی، پورے گھر میں کسی پر واجب نہیں تھی تو ایک بکرا وہ دے دیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کے گھر میں اگر قربانی واجب نہیں، ایک بکرا دے رہے تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر ایک سے زائد لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو جتنوں پر واجب ہے سب کی طرف سے ایک ایک بکرا دینا پڑے گا، یا ایک ایک حصہ ملنا پڑے گا۔ حصہ ملنے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آج کے زمانے میں بہت کاروبار بن گیا ہے۔ حصہ ملنا جائز ہے لیکن عام طور پر کاروبار بننے کی وجہ سے اس کے اندر ایسی چیزیں لوگ انجام دے رہے ہیں جو بالکل ناجائز ہے، لہذا ہر جگہ حصہ نہیں ملنا چاہیے، تحقیق کر کے ملنا چاہیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو جانور ہوتا ہے قربانی کا اس کے کسی حصے کو بیچ نہیں سکتے ہیں، بیچ کر اپنے نفع میں پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حصے لگاتے ہیں۔ سال بھر جن کا گوشت کا کاروبار ہوتا ہے وہ حصے لگا کر یہ کرتے ہیں کہ چمڑا جو بچ جاتا ہے، چمڑا تو کوئی نہیں لیتا، گوشت لے کر جاتے ہیں، ساتوں حصے والے اپنا اپنا گوشت لے کر جاتے ہیں۔ اب چمڑا جو بچ جاتا ہے وہ چمڑے کو بیچتے ہیں، بیچ کر کیا کہتے ہیں وہ پیسے کو اپنے نفع میں لیتے ہیں، نوکروں کو تنخواہ دیتے ہیں، اسے نفع سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ ایسا اگر کریں گے کسی کی قربانی نہیں ہوگی،
اس کو تو گناہ ہوگا لیکن جتنے 7 لوگوں نے حصہ لیا ہے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو لہذا ذرا تحقیق کر کے حصے لیں. کوشش تو یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم خود اپنا جانور لائیں. آپ کہیں گے صاحب ہم ایک جانور کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. 7 لوگ وہاں جا کر حصہ مل رہے ہیں، بستی میں خود بیٹھ کر طے کر کے حصہ لگا لیں، ایک جانور خرید لیں. 7 دوست 7 رشتہ دار ملیں، ایک جانور خرید کر لا لیں، کسی ایک کے گھر میں رکھ دیں یا باری باری کہیں رکھ دیں اور سب اس کی خدمت کریں. قربانی کا اصل جو منشا ہے وہ دل سے محبت رکھتے ہوئے جانور کو قربان کرنا ہے، اصل یہ منشا ہے. لہذا آپ اپنا جانور جب ذبح کریں گے آپ کے دل میں دکھ ہوگا. چنانچہ گھر کا مرغا اپنے ہاتھ سے کاٹنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا ہے. گھر کا بکرا اگر کسی وجہ سے کاٹا جائے، بہت سے لوگ کاٹ کے کھاتے نہیں، کسی وجہ سے کاٹنا پڑے تو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. سب بانٹ دو دوسروں کو. ایسا کہیں ہمارے اپنے گھر کا بکرا ہے، ہمارے افراد خاندان میں سے فرد تھا، اس کا گوشت کیسے کھائیں؟ تیار نہیں ہوتا. یہی جذبہ اللہ چاہتے ہیں. وہ لے جا کر اگر آپ حصہ ملیں گے ایسی جگہ ایسے جانور میں جس کی صورت نہیں دیکھی ہم نے، وہ کون سا جانتے نہیں، ہم عیب والا ہے کہ عیب والا نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. گوشت مقصود نہیں، وہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے. تو لہذا حصے ملنے کے سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے. کوشش یہ کریں کہ ہم اپنا خود جانور لے کر آئیں اور ہم اسے پالیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس کو کھلائیں، اس کو لے کر پھریں. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. ارے کتوں کو لوگ پالتے ہیں جذبے اور محبت کے ساتھ. صبح صبح دیکھا اب 2 گھنٹے لے کر پھرتا ہے کتے کو، اس کو نہلاتا ہے. حالانکہ کتے کو پالنا ناجائز ہے. اس سے ہمدردی، اس سے تعلق لگا ہو گیا. قربانی کے جانور سے لگاؤ پیدا نہیں کر سکے ہم. قربانی کے جانور سے ہم نے اپنے دل میں جذبہ محبت پیدا نہیں کیا. وہ تو گندے جانور سے لوگ محبت جذبہ پیدا کر رہے ہیں. تو لہذا ہم خود اپنا جانور، یقیناً تکلیف ہوگی، وہ تکلیف جھیلنا یہی ہے دین تکلیف جھیلنا ہی سکھاتا ہے. تکلیف جھیلنے کا مزاج جس میں نہیں ہے، جسے قربانی کہتے ہیں، وہ آدمی دین پہ چل ہی نہیں سکتا ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں نہیں جھیلتے ہیں، کتنی مصیبتیں نہیں جھیلتے ہیں. دین کے امر کی تکمیل میں تکلیفیں جھیلی جائے، یہی قربانی، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لہذا اگر ضرورت پڑے مکان ایک کرائے پر لیں، دکان کرائے پر لیں، جگہ کرائے پر لیں، کسی کی ذرا منت سماجت کرے، سب ہمارا جانور آپ کے فلاں جگہ خالی ہے آپ کے پاس، آپ کا گراؤنڈ ہے، وہاں لے جا کے ہم باندھتے ہیں، عاجزی کریں، کچھ کرایہ دیں، اس طرح کریں. لیکن کریں اپنا جانور خرید کر لانا یہ زیادہ بہتر ہے. کہیں جا کر سنگ اگر کسی جانور کا اگر ٹوٹ گیا ہے یا بچپن سے سنگ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چل جائے گا وہ جانور. لیکن اگر سنگ ایسا ٹوٹا ہے کہ اندر زخم آ گیا تو بھی یہ جانور نہیں چلے گا. کسی جانور کے اگر دانت ہی نہیں ہیں یا ٹوٹ گئے، اکثر اگر دانت نہیں ہیں، اکثر دانت ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے چارہ کھانا اس کے لیے مشکل ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ اصول ہیں، اس کے مطابق ہم جانور خریدیں اور جذبہ ہمارا یہ ہو کہ بس گوشت یا نام و نمود نو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصود ہو. اس جذبے سے قربانی دینا، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گی. اس کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جانور سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے جانور سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جانور لا کر گھر کے پاس باندھیں، صفائی نہیں کر رہے ہیں بالکل، یا کچرا بازو والے کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، یا صفائی کر ہی نہیں رہے، سب لوگوں کو تکلیف ہوتی جا رہی ہے. کوئی اگر کہہ رہا تو الٹا اس کے اوپر بھونک رہے ہیں اور اسی کو کاٹنے آ رہے ہیں، اسی کو دھمکا رہے ہیں. یہ عبادت میں لوگوں کو تکلیف دینا، بار بار بات آتی ہے کہ ہماری عبادت سے اگر لوگوں کو تکلیف ہوگی تو منہ پر مار دی جائے گی. ہماری عبادت سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لہذا بہت اہتمام کریں کہ ہمارے جانور سے بالکل کوئی تکلیف نہ. ایسی جگہ ہرگز نہ باندھیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، ایسا طرز اختیار نہ کریں جس سے سامنے والے بازو والے کو تکلیف ہو. اس کی گندگی صاف کریں، خود نہیں کر سکتے نوکر رکھیں، لیکن اگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے اگر جانوروں کی قربانی کریں گے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہمارے ملک کے حالات اب بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. یہ جو جمہوری ملک ہے، یہاں کچھ ایسے قوانین ہیں جو اسلام اور شریعت کے موافق فٹ نہیں ہو پاتے ہیں. لہذا کچھ چیزوں میں ہمیں مصالحت اختیار کرنی ضروری ہے. جن جانوروں کی قربانی، جن جانوروں کو ذبح کرنا ملک کے قانون کے اعتبار سے درست نہیں ہے، پھر ہم ایسے جانور ہرگز نہ خریدیں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. یہ کوئی بہادری جتانے کی چیز نہیں ہوتی ہے. قانون سے آدمی اپنے آپ کو مقابل میں لا کر جیت نہیں سکتا ہے. لہذا جو جانور ممنوع ہے، علماء نے اس پر فتویٰ بیان کہ ہرگز وہ جانور خریدنا بھی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی نہیں دینی ہے. جو شرائط، اس شرائط کے مطابق ہمیں اپنی قربانی دینی ہے تاکہ کوئی مصیبت ہم پر نہ آئے، نہ ہمارے قوم کے اوپر کوئی مصیبت آئے، نہ ہماری عبادت میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے. لہذا اصول اور قوانین کے مطابق قربانی کا عمل کرنا. یقیناً تکلیفیں ہیں، تکلیفیں جھیلنا ہے، یہی سبق
سکھانے کے لیے قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتے جا رہے ہیں مگر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے حضرت ہاجرہ کو، اب جو ٹفن تھا ختم ہو گیا، جو پانی تھا ختم ہو گیا، جو کھجور تھے ختم ہو گئے، اب چھاتی کا دودھ بھی ختم ہو گیا، اب بچہ بے تابی سے رو رہا ہے۔ ماں باپ سب برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس منظر کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے بچے کبھی دواخانے میں ہوتے ہیں، خاص طور پر گورنمنٹ دواخانے میں ہوتے ہیں، اور بچہ تکلیف میں روتا ہے، تڑپتا بھی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر جھڑکی دیتا ہے یا اپنے بزی ہونے کا بہانہ کرتا ہے، جا جاؤ ہم آ رہے ہیں، پھر وہ آتا ہے بچے کے پاس، پھر اس کی کیفیت دے کر پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ایسا جس کو کبھی سامنا اس واقعے کو شاید وہ سمجھ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترم حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہے، کبھی صفا پر جاتی ہے کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، تھوڑا سا پانی مانگ لوں میرے بچے کی جان بچ جائے، اور جب دیکھتی ہے کوئی قافلہ نظر نہیں آتا، پھر بچے کا خیال آتا ہے، پھر بھاگتے ہوئے بچے کے پاس آتی ہے، پھر بچے کے رونے کو اور اس کے پیروں کے رگڑنے کو جب دیکھتی ہے، پھر بے چین ہو کر پھر مروہ پہاڑی کی طرف جاتی ہے، پھر اوپر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر آتی ہے بچے کے پاس، 7 چکر اس ماں نے لگائے مگر ایک زبان پر حرف شکایت نہیں۔ یہ کیا اللہ ہمیں کہاں مصیبت میں تو نے پھنسا دیا، ہم نے کیا برا کیا، ہم نے کیا آپ کی حکم کے خلاف کیا، ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا برگزیدہ خاندان ہے، ہمارے خاندان نے یہ کیا، ہمارے شوہر نے یہ کیا۔ کوئی اپنی طرف سے اللہ کی شان میں کوئی جملہ نہیں ہے، بلکہ صبر سے برابر اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن صبر پر جمی ہے۔ اللہ کو پھر ان کی ادا، اس بچے کے پیر سے اللہ نے وہ پانی نکالا جو دنیا کے سمندر کے پانی ختم ہو سکتے ہیں، وہ زمزم کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس پانی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ بیمار اگر پیے گا، اگر دعا پڑھتے ہوئے عقیدے یقین کی پختگی کے ساتھ، اس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ پیاسا پیے گا پیاس بجھتی ہے، اور اگر بھوکا پیے گا بھوک بھی اس سے مٹتی ہے۔ وہ پانی اللہ نے نکالا کہاں سے؟ بچے کی ایڑی میں سے نکالا، سر کے پاس سے بھی نکال سکتے تھے، ہاتھوں کے پاس سے بھی نکال سکتے تھے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے جو ہمارے حکم پر جیتے مرتے ہیں، دنیا پیروں میں سے ایسی ہم نکالتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، یہ ہے اصل قربانی کا سبق۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی دینا اصول و قوانین کے مطابق، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آخری بات، قربانی کس پر واجب ہے؟ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب، اس پر قربانی واجب۔ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب؟ جس کے پاس 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سونا ہے، چاندی ہے یا پیسے ہیں، یا زائد کوئی مال ہے، پلاٹ کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، زائد گاڑی، زائد فون کی شکل میں، زائد کپڑوں کی شکل میں، جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے جس کی قیمت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ